بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے یوم عرفہ کی اہمیت اور اس دن کا روزہ۔ نفلی روزے انسان کی روحانی ترقی اور اخلاقی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سال میں کل مسنون روزے 51 ہیں رمضان کے علاوہ۔ ہر ماہ کے 3 روزوں کے حساب سے 11 ماہ کے 33 روزے، یکم ذوالحجہ سے 9 تک کے 9 روزے، عاشورہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ یعنی 2 روزے، 15 شعبان کا 1 روزہ اور شوال کے 6 روزے۔ اس طرح حدیث سے 51 مسنون روزے ثابت ہیں جو انسان کو پورا سال بندگی خداوند کی طرف سرگرم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ انہی روزوں میں یوم عرفہ کا روزہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل رحمت کے دامن میں واقع غیر آباد میدان کا نام عرفات ہے، جہاں حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ خود آرائی کے سبب وقوف عرفہ کو مناسک حج سے خارج کر دیتے تھے اور خود کو حدود حرم سے نکلنے پر نشان کے خلاف سمجھتے تھے۔ باقی حجاج اکرام عرفہ جاتے مگر قریش خود کو وہاں لے کر جانے پر شرم محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس جہالت والی رسم کو ختم کرتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ میدان عرفات تک گئے اور ایک تاریخی خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع سے معروف ہوا۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حجاج اکرام عرفات میں صبح فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک قیام کرتے ہیں اور خدا سے بہت سی دعائیں کرتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ جس حاجی سے یہ رکن مس ہو جائے اس کا حج نامکمل ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کے نزدیک افضل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آسمان والوں کے سامنے زمین والوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کیسے غبار میں اٹے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دھوپ میں چلتے ہوئے دور سے آئے ہیں، میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ بس یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بھی دوزخیوں کو جہنم سے آزاد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم تراویہ یعنی 8 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہی حکم عشرۂ ذوالحجہ کے تمام روزوں کے بارے میں ہے۔ یوم عرفہ کی وجہ تسمیہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک کے حج سکھا چکے تو تجدید ذہن کے لیے دریافت کیا کہ کیا آپ جان گئے ہیں کہ طواف کس جگہ کریں گے، سعی کس جگہ کریں گے، وقوف کس جگہ کریں گے، نہر اور رمی کس جگہ کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں جان گیا، اسی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی اس دنیا میں پہلی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، وہاں ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے بھی اس کو عرفات کہا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جگہ ارد گرد کی جگہ سے کافی اونچی ہے اور عربی زبان میں اونچی جگہ کو عرفہ کہا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کا نام عرفات ہے۔ احادیث میں عرفہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حجاج کے لیے یہ دن وقوف عرفہ کا دن ہے اور عام لوگوں کے لیے روزے رکھنے کا حکم ہے، جو 1 سال کے پچھلے اور 1 سال آنے والے دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا، پھر میں نے حضرت ابوبکر کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ طلحہ بن عبید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جس دن شیطان ذلیل و خوار، حقیر اور پست دیکھا گیا ہو جیسا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہو گئے، اس لیے کہ یہ سوال بے موقع تھا اور اس کو لازم تھا کہ یوں پوچھتا کہ میں روزہ کیسے رکھوں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا غصہ دیکھا تو عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایسا آپ نے 3 بار کہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ تھم گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ پھر کہا کہ جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی طاقت کس کو ہے؟ پھر پوچھا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ پھر پوچھا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرزو رکھتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت ہو، یعنی یہ بھی خوب ہے اگر طاقت ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ 3 روزے اور رمضان کے روزے، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک، یہ ہمیشہ کا روزہ ہے، یعنی ثواب میں۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس دنوں میں روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔